اب آپ دیکھیے سب سے پہلے آل عمران 30 صورت ہے، اس کی 19 آیت. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. بے شک اللہ کے نزدیک دین، فیصلہ، اسلام، سلامتی حاصل کرنا ہے، اور جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا سوائے جب ان کے پاس علم آیا آپس میں غلط کرنے کے لیے، اور جو کوئی اللہ کی آیت سے کفر کرے گا پس بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اس آیت میں جو میں نے آپ کو جو 2 معنی بتائے تھے شروع میں 5-6، اس میں سے 2 لفظ آئے، دین اور اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک فیصلہ، دین مطلب فیصلہ، اسلام سلامتی حاصل کرنا ہے. یعنی کہ ہم کو زندگی میں بے پناہ روزانہ ڈفرینٹ سچویشنز میں ہم انکاؤنٹر ہوتے ہیں. ہر فیصلہ ہم کو ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیں سلامتی حاصل ہو. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ان الدین، بے شک اللہ کے نزدیک جو فیصلہ ہے وہ ہے ٹو اٹین پیس، سلامتی حاصل کریں آپ. یہ اللہ نے کہہ دیا آیات میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین، فیصلہ، سلامتی حاصل کرنا ہے. یہ پرنسپل ہم کو پتہ چلا کہ اس دنیا میں اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ انسان سلامتی حاصل کرے، پیس. تو ہر سچویشن میں جس میں آپ اریٹیٹ ہو جائیں، غصہ ہو جائے، 50,000 قسم کی سچویشن آتی ہیں، آپ کے ساتھ ناجائز ناانصافیاں ہوتی ہیں، 10 باتیں ہیں، مگر آپ کی زندگی میں آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے جو فیصلہ کرنا ہے، رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ آئی شوڈ اٹین پیس اینڈ دیٹ شوڈ بی گورننگ بائی اللہ's آیاتس، کہ میں اللہ کے خلاف تو نہیں جا رہا. تبھی آپ سلامتی حاصل کر سکتے ہیں. یہ زندگی کا مقصد ہے، یہ لائف. تو اللہ نے تو فیصلہ دے دیا کہ اللہ نے کہہ دیا فیصلہ جو ہے سلامتی حاصل کرو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا سوائے جب ان کے پاس علم آ گیا تھا آپس میں غلط کرنے کے لیے. یہ یہاں پر ایک اور بات پتہ چلتی ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں اکثر آپ دیکھیں گے لوگ، کہ جیسے فرض کریے کسی کتاب کی مجھے نالج نہیں ہے، تو میں جس کتاب کی جو نالج رکھتا ہے، فار ایگزامپل کوئی ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا آرکیٹیکٹ ہے، وہ اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، تو میں اس سے کوئی آرگیو نہیں کر سکتا. میں تو اس سے پوچھوں گا کہ آپ بتائیے صاحب اس کے بارے میں، یا ویسے وہ بتائے مجھے. میں آئی کی ناٹ اس کو ڈیبیٹ یا اس کو کچھ کر نہیں سکتا. میں اس سے لرننگ پروسیس میں آئی ول آسک ہم، پوچھوں گا. اسی طرح اللہ کہتا ہے جب لوگوں کے پاس اس کتاب کو نہیں جانتے تو وہ پوچھنا شروع کرتے ہیں، بھائی آئی وانٹ ٹو نو کیا ہے کیا یہ. اور آہستہ آہستہ جب اس کی کتاب کی انڈرسٹینڈنگ یا نالج آتی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نالج آنے کے بعد تو اپنی زندگی گورن نہیں کرتے، وہ دوسرے کو غلط کہنے کے لیے انگلی اٹھانے لگتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں یہ ایسا نہیں ایسا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، سامنے والا جانتا ہے یہ اللہ کی بات ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے. لیکن دوسرے کو غلط کر رہا ہے، وہ خود ہدایت نہیں کر رہا، گورن نہیں کر رہا اپنی زندگی، دوسروں کو آیت بتانے کے لیے کھڑے ہو گئے. تو ضروری یہ ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے اختلاف نہیں کیا جب ان کو کتاب کا علم آیا سوائے یہ بتانے کے لیے کہ آپ غلط ہیں. تو یہ بھی ایک آیت کا ایک پورشن میں حصہ ہے کہ ہمارے پاس معاشرے میں جب بھی کتاب کی نالج آتی ہے لوگوں کے پاس، کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے، اس میں شک نہیں کرو، یہ ہدایت ہے، گائیڈ ہے متقین لوگوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے. مقصد اس کتاب کا ہے آپ ہدایت لیں، اس سے گائیڈ کریں. شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ اس میں قرآن نازل ہوا، ہدایت ہے لوگوں کے لیے. اب میں کتاب سے نالج تو لے رہا ہوں، ہدایت نہیں لے رہا، گائیڈ نہیں کر رہا اپنی زندگی. کیونکہ میرا مقصد وہی والی بات، مقصد یہ یاد رکھیں ٹو اٹین جنہ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اس دنیا میں سلامتی حاصل کرنا. تو میں اپنی زندگی کو گائیڈ کروں گا.
گائیڈ کو بھی سمجھانا پڑ جاتا ہے لوگوں کو. بھائی ایسی بات ہے جیسے آپ جاتے ہیں کہ ٹورسٹ پہ کہیں کسی اجنبی شہر میں چلے جائیں تو وہاں جا کے آپ ایک گائیڈ بک ملتی ہے, گائیڈ بک ملتی نہیں ملتی, اس بالکل آپ کو نہیں پتہ کہاں جانا ہے کیسے کرنا ہے. ایک جگہ اسٹیشن پہ کھڑے ہیں, اس سے گائیڈ بک لی, اس میں راستے ڈیفائنڈ ہے, اس میں ڈفرینٹ سچویشن میں لکھا ہوا ہے نمبر اور نام, اسٹریٹ نیم, وہ پتہ نہیں چیزیں. اب آپ کیا کریں, اس کو وہاں سے آپ ایک پوزیشن سے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس بک سے آپ اپنے آپ کو گائیڈ کر کے دوسری ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتے ہیں 100%. سمپل بات ہے یہ. تو یہ کتاب بھی ایسی ہے کہ آپ کی لائف جو ہے الٹیمیٹلی مر جائیں گے, قیامت میں دوزخ جنت سامنے, اس دنیا میں سلامتی میں رہنا ہے. تو اس میں آیات جو ہیں وہ پرنسپلز ہیں, وہ رولز اینڈ ریگولیشن آپ کو گائیڈ کریں, یہاں جائیں, یہ مصیبت, یہ پرابلم ہے تو یہ کریں, یوں کریں, منہ کریں, یوں کر کے آپ اپنے کو گائیڈ کریں. پرپز اس کا یہ ہے. مگر لوگ کیا کریں, یہ پتہ چل گیا تو آپ کو بتا رہے ہیں بھائی آپ غلط جا رہے ہیں, ایسے نہیں ایسے جائیں, اور خود وہی کام کر رہے ہیں. آگے اللہ ایسے لوگوں کے لیے کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. جو کوئی کفر کرے گا اللہ کی آیت کے ساتھ, اللہ جلد حساب لے لے گا اس کے ساتھ. جو یہ کر رہے ہیں کہ نالج کے بعد ایک دوسرے کو غلط کرنے میں لگے ہوئے, جو ایسا کرے گا وَمَن يَكْفُرْ, وہ کفر کرے گا اللہ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ جلد حساب لے لے گا. اس آیت میں تو مجھے آپ کو یہ سمجھانا تھا بیسک کہ اللہ کی آیت میں یہ لکھا ہے کہ سلامتی حاصل کریں, فیصلہ یہ ہونا چاہیے آپ کا.